بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے مولانا طارق جمیل کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح میڈیکل کی تعلیم چھوڑ کر اسلام کی جانب آئے اور مولانا طارق جمیل کے خفیہ ایجنسی سے کیا تعلقات ہیں۔ مگر اس سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ لرن ود حافظ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیں۔ مولانا طارق جمیل ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ محبت و پیار کی بات کی، ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی اور فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ پنجاب کے ضلع خانیوال کے علاقے میاں چنو میں 1 اکتوبر 1953 میں پیدا ہوئے۔ آپ کسی عالم کے بیٹے نہیں بلکہ آپ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ آپ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا خواب تھا کہ آپ میڈیکل کی تعلیم کے بعد ڈاکٹر بنیں، لہٰذا مولانا صاحب نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور کے مشہور ترین کالج کنگ ایڈورڈ میں MBBS میں داخلہ لیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں ایک اچھے سنگر بھی تھے۔ آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ آپ کو اکثر پروگرامز میں بلایا جاتا تھا، لیکن اللہ جسے جس مقصد کے لیے چن لے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوران تعلیم ہاسٹل لائف میں آپ کی دوستی ایک ایسے انسان سے ہوئی جو آپ کو روز دعوت و تبلیغ کرتا اور اجتماع میں شمولیت کی دعوت بھی دیا کرتا تھا۔ دوست کے بار بار اصرار کرنے پر بالآخر آپ نے ایک دن تبلیغی اجتماع میں جانے کی حامی بھر لی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب مولانا صاحب کی زندگی یکسر تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ اللہ آپ سے دین کا کام لینے کے لیے آپ کو چن چکا تھا۔ جب آپ اجتماع میں تھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں اسی وقت مر جاؤں تو کیا میں جنت میں ڈالا جاؤں گا یا جہنم میں؟ بس اسی سوال کی وجہ سے آپ 3 دن کی بجائے 4 ماہ کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ اتنا لمبا عرصہ تبلیغ میں رہنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ دنیاوی تعلیم کی بجائے اب محنت دینی تعلیم پر کی جائے، لہٰذا آپ نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور دین اسلام کی تعلیم کے لیے چل پڑے۔ آپ دینی تعلیم کے حصول کے لیے رائیونڈ کے نامور مدرسے جامعہ عربیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے قرآن و حدیث، شریعت کا علم سیکھا اور منطق جیسے مزید موضوعات پر علم حاصل کیا۔ مولانا صاحب کا دلکش انداز گفتگو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت ہی جلد لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہو گئے اور عام لوگوں سے الگ ہوتے گئے۔ آپ نے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کی وجہ سے سفر کیے اور اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں اپنی بھرپور کوششیں کیں۔ ایک اندازے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد آپ کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ لیکچرز سنے جاتے ہیں۔ اس حساب سے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ آپ امت مسلمہ کے مشہور سکالرز میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی وجہ شہرت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی فرقہ واریت کو ہوا نہ دی، ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کی اور ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دلکش گفتگو کا انداز دیا ہے کہ اس کا اثر فلمی دنیا سے لے کر کھیلوں کے میدانوں تک گیا۔ جنید جمشید، سعید انور، فیروز خان جیسی مشہور شخصیات کو اسلام کی جانب لانے کے لیے آپ ہی ذریعہ بنے۔ ویسے تو مولانا صاحب کے ہر حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رہے، لیکن موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کے تعلقات بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی ان کو بہت عزت دیتے ہیں۔ دوسری طرف بہت اہم سوال عرض کرتا چلوں
کہ مولانا صاحب کے خفیہ ایجنسی سے کیا تعلقات ہیں؟ جی ناظرین، آپ کا خفیہ ایجنسی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا مقصد صرف اور صرف دین کی اشاعت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا صاحب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔